الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آج باب ہے باب خیر مال المسلم غنم یتبع بہا شاف الجبال. باب اس بیان میں کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کو چلانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرتا رہے. تو بات تو صاف ہے کہ انسان کے پاس مختلف قسم کا مال ہوتا ہے. کسی کے پاس پیسے کی شکل میں، کسی کے پاس گائے بھینس آپ کے مکرمہ میں ماربل کی شکل میں. لیکن حدیث میں یہ ہے کہ سب سے بہترین جو مال ہے نا وہ بکری. کہہ رہے ہیں اس کی پرورش کے لیے، اس کو چرانے کے لیے چاہے پہاڑ کی چوٹیوں پر جانا پڑے وہ منظور ہے، مگر سب سے بہترین مال ہے بکریاں. اور ایسے بھی کیونکہ بکریوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. برکت کے جو اسباب ہیں جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انبیاء کی سنت ہے بکریاں چرانا، تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اس لیے میں نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں جن کے پاس روزی روٹی کے مسائل ہیں، بہترین بزنس ہے بکریاں پالو، اور یہ اچھا مطلب انکم کا راستہ ہے، اور اللہ انشاءاللہ اس میں بہترین برکت عطا فرمائے. نوکری سے تو لاکھ گنا درجہ ہے، اس کو آپ سمجھیں. حدیث نمبر 3300 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت اور بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال الرجل غنم، کہ قریب ہے کہ آدمی کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی. یتبع بہا شاف الجبال و مواقع القدر، ان کو چرانے کے لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں یا بارش کے وادیوں میں چلا جائے گا. یعنی یہ کہ ان بکریوں کو چرانے، بکریاں عام طور پر کہاں چلائیں؟ آبادی سے باہر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین مال ہے کیونکہ آبادی سے باہر وہ پہاڑوں میں چرانے کے لیے چلا جائے گا، بارش کے وادیوں میں چلا جائے گا. اور یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس میں پیشن گوئی ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا نا جو دور فتنوں سے بھرا ہوگا. جیسے آج ہم سن رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس سے خطرناک فتنے والا دور آئے. اس فتنے کے دور میں نا آدمی کو ایمان بچانا کتنا مشکل ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ ایماندار ہیں، سچے ہیں تو، ورنہ جیسے سب ہیں ویسے آپ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کتنے مسائل آتے ہیں آپ کو بتاؤں. خاص طور پر کسی ایسے سے آپ کا پالا پڑ گیا جو آپ کا مال لیا کا بس ایک مہینے میں آپ کو دیتا ہوں، وہ کئی سال گزر گئے، آپ مانگتے رہو وہ چکما دیتا رہے گا. تو اس فتنے کے دور میں ایمان کا بچانا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو گویا ایسے دور میں اگر کوئی بکریاں پال لے، جیسی بات بکریاں پالنے کے لیے ان کو چرانے کے لیے کہا جائے، آبادی سے باہر جائے گا، پہاڑوں میں جائے گا، جنگلوں میں جائے گا، بارش کی وادیوں میں جائے گا، جہاں لوگوں سے عام طور پر مٹھیر ملاقات نہیں ہوگی. نہ جھوٹوں سے پالا پڑے گا، نہ بے ایمانوں سے پالا پڑے گا، نہ نگاہوں کی حفاظت. یعنی ہر اعتبار سے بندہ کیا ہوگا، محفوظ ہوگا. اور وہ مال میں بھی دھوکہ دھڑی بھی نہیں، اپنی محنت سے بکریاں پالے گا، چرائے گا، اس کا بہترین مال ہوگا، حلال والا مال ہوگا، ٹینشن فری مال. تو یہ کہتا ہو گیا. اب ایک آدمی ہے جو دھندا کرتا ہے، جیسے گھر سے اس رہائی کے دور میں نگاہ بچانا کتنا مشکل ہے. فتنے میں بھی پڑتا کہ نہیں پڑتا. جھوٹوں کا دور ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا کتنا مشکل کام ہے. فتنے کے دور ہے کہ نہیں. بے ایمانی کا دور ہے، ایماندار بن کے رہنا کتنا مشکل کام ہے. تو گویا ایسے دور میں بندہ اگر بکریاں پال لے اور وہ چرائے، اس کی پرورش، کیونکہ روزی روٹی کے مسائل تو آئیں گے نا، تو یہ بہترین مال ہوگا کہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، جھوٹ سے بھی بچا رہے گا، بے ایمانی سے بچا رہے گا، دھوکہ دھڑی سے ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دوسروں کا بنسبت وہ بہت سارے خرافات سے بچا رہے گا. تو خاص طور پر دینداروں کو اس پر توجہ دینی چاہیے.
جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے ایمان کو مکمل بچا کے رکھیں، تو ان کے لیے یہ بہترین بزنس ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں سب بند کریں اور بکریاں چرانے نکل جائیں۔ مطلب یہ کہ جو چاہتے ہیں ان کے لیے، باقی جو جہاں لگا ہے اگر حلال ہے لگا رہے۔ فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، جھوٹ سے بچائے، بے ایمانی سے بچائے، دھوکہ دے، ہر اعتبار سے بچائے۔ پھر بھی اگر کہیں کچھ ہو گیا تو اللہ، چونکہ اللہ دیکھتا ہی ہے کہ بندہ چونکہ مکمل بچنے کی کوشش کرتا تھا، نہیں بچ پایا تو اللہ معاف فرمائے۔ لیکن جو چاہتے ہیں کہ صاحب تقوی والی بات، تو اس کے لیے بہترین بزنس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو ہمیں کہنے سننے جا رہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔